اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں نا جو بس ہمیشہ کے لیے جم کر رہ جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، 4 مئی 1799 کی صبح، سرنگا پٹنم کا شاندار قلعہ۔ فجر کی نماز ابھی بس ختم ہی ہوئی ہے، اور فصیلے قلعہ سے اگر آپ افق کی طرف دیکھیں تو دھول کے بڑے بڑے بادل اٹھتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کوئی عام صبح نہیں ہے، یہ ہزاروں بوٹوں کی آہٹ، توپوں کی گھڑگھڑاہٹ اور لوہے کے ٹکرانے کی خوفناک آوازوں سے گونجتی ہوئی ایک صبح ہے۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک بہت بڑی، اور میرا مطلب ہے ایک بے تحاشا بڑی فوج، قلعے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس قلعے کا حاکم فتح علی خان، جسے آج ہم اور آپ ٹیپو سلطان کے نام سے جانتے ہیں، وہ بخوبی واقف ہے کہ یہ اس کی سلطنت کا اور شاید اس کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ چلیں اس پر گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ اس صبح قلعے کے اندر کا ماحول کیسا ہوگا؟ ایک عجیب سی بے چینی، ایک افراتفری، مشیر، وزیرت اور ان کے قریبی ساتھی سب کے سب منتیں کر رہے تھے کہ بس کسی طرح ہتھیار ڈال دیے جائیں، کوئی معاہدہ کر لیا جائے تاکہ جان بچ سکے۔ لیکن ان کے جواب میں کہے گئے یہ تاریخی الفاظ محض چند لفظ نہیں تھے، یہ زندگی اور موت کے اس انتہائی نازک موڑ پر دیا گیا ایک 2 ٹوک فیصلہ تھا۔ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ انہوں نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہار ماننے کا کوئی آپشن موجود ہی نہیں ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار پر نظر تو ڈالیں، انہیں دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ مشیر کیوں ہتھیار ڈالنے کی اتنی منتیں کر رہے تھے۔ یہ بالکل ناممکن حد تک خوفناک صورتحال ہے۔ ایک طرف میسور کی فوج ہے جو بمشکل 20,000 سپاہیوں پر مشتمل ہے، اور دوسری طرف برطانوی اور اتحادی افواج کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، 50,000 سے زیادہ تربیت یافتہ فوجی۔ اس قدر بڑی اور بے تحاشا عددی برتری کے سامنے کھڑے رہنے کا فیصلہ کرنا واقعی یہ ایک ناقابل یقین عزم تھا۔ پہلا حصہ لوہے کے راکٹ کا انقلاب اور میسور نے جنگ کا طریقہ کیسے بدلا۔ آخر برطانوی سلطنت اس ایک حکمران کو گرانے کے لیے اتنی بے چین کیوں تھی؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ دیکھیں، یہ صرف کسی زمین کا تنازع نہیں تھا، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی کا خوف تھا جس نے جنگ کے روایتی طریقوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس وقت دنیا کی بڑی سے بڑی فوجیں روایتی توپوں اور تلواروں تک محدود تھیں۔ اگر راکٹ استعمال ہوتے بھی تھے تو وہ بانس کے بنے ہوتے تھے جن کی طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن میسور نے کیا کیا؟ انہوں نے بانس کی جگہ لوہے کی نلیوں کا استعمال شروع کر دیا۔ ان لوہے کے خولوں میں بارود بھرا جاتا اور ان کے سروں پر تلوار کے دھاردار پھل باندھے جاتے، اور اس کا نتیجہ ایک ایسا خطرناک ہتھیار جس کی مار 2 کلومیٹر تک تھی، جی ہاں 2 کلومیٹر، اور جو ہوا میں گھومتا ہوا سیدھا دشمن کی صفوں کو کاٹ کر رکھ دیتا تھا۔ ذرا اس حسی تجربے کا تصور کریں جس کا سامنا برطانوی فوجیوں کو کرنا پڑتا تھا۔ کشون دل نامی 5,000 ماہر راکٹ بازوں کا ایک خصوصی دستہ میدان میں موجود ہوتا۔ حملے کا آغاز کیسے ہوتا؟ ایک انتہائی خوفناک، جمود طاری کر دینے والی خاموشی سے۔ پھر اچانک ہوا کو چیرتی ہوئی ایک تیز سنسناہٹ کی آواز ابھرتی، اور اگلے ہی لمحے آسمان سے سینکڑوں دہکتے ہوئے لوہے کے راکٹ ایک ساتھ برستے۔ اسے برطانوی فوجیوں نے لفظی طور پر آگ کا طوفان قرار دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، یہاں تک کہ جنرل ویلزلی، جو بعد میں ڈیوک آف ویلنگٹن بنا اور جس نے نیپولین کو ہرایا، وہ بھی اس ہتھیار کی تباہکاری سے انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو گیا تھا۔ دوسرا حصہ، دہائیوں کی مزاحمت، ایک جغرافیائی اور سیاسی جدوجہد۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے چلتا ہے۔ یہ فوجی جدت محض ایک پہلو تھی۔ میسور کی یہ جنگ کوئی 1 دن کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ دہائیوں پر محیط ایک مسلسل مزاحمت تھی۔ 1780 کی دہائی میں حیدر علی کی قیادت میں شاندار کامیابیاں ملی۔ پھر 1784 میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے لندن تک میں تہلکہ مچا دیا، منگلور کا معاہدہ، جو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک مقامی حکمران کی شرائط پر ماننا پڑا۔ لیکن پھر 1790 کی تیسری جنگ میسور کے بعد ایک انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ امن معاہدے کی ضمانت کے طور پر سلطان کو اپنے محض 8 اور 10 سال کی عمر کے 2 بیٹوں کو برطانوی قید میں دینا پڑا۔ ذرا سوچیں اس باپ پر کیا گزری ہوگی۔ اور یہ سب تناؤ بڑھتے بڑھتے اسی آخری محاصرے یعنی 1799 کی طرف جا رہا تھا۔ مقامی سطح پر تو مزاحمت ہو ہی رہی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر بھی ایک بہت بڑا کھیل چل رہا تھا؟
سفارتی اتحاد قائم کرنے کی بے مثال کوششیں کی گئیں۔ فرانس کے بادشاہ لوئی شانزدہم، افغانستان کے زمان شاہ درانی اور سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ تک کو خطوط بھیجے گئے تاکہ انگریزوں کو اس خطے سے نکالنے کے لیے ایک گرینڈ الائنس یا مشترکہ محاذ بنایا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ خطوط پکڑے گئے اور برطانوی خفیہ اداروں کے ہاتھ لگنے والی انہی معلومات نے اس آخری اور سب سے بڑی فوجی یلغار کو جنم دیا۔ تیسرا حصہ غداری اور آخری مارکا 4 مئی 1799۔ یہ ساری تاریخ گھوم کر ہمیں واپس اسی دن کے کلائمیکس پر لے آتی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ قلعہ صرف باہر کے دشمنوں سے نہیں گرا۔ دیوان میر صادق کی غداری اس پوری کہانی کا سب سے تاریک، سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ اس نے خفیہ طور پر برطانوی فوج کو قلعے کی کمزوریوں اور کچی دیواروں کے بارے میں بتا دیا تھا، اور حد تو یہ ہے کہ جس وقت آخری اور فیصلہ کن حملہ ہوا، عین اسی وقت تنخواہیں بانٹنے کے بہانے ایک اہم دفاعی دستے کو محاذ سے ہٹا لیا گیا۔ یہ وہ اندرونی وار تھا جس نے اتنے مضبوط دفاع کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا۔ دوپہر کا 1 بجا ہے۔ غداری اور مسلسل گولہ باری اپنا کام کر چکی تھیں، اور جنرل ڈیوڈ بیرٹ کی قیادت میں مغربی دیوار بالآخر ٹوٹ گئی۔ حالات اتنی تیزی سے بگڑے کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ محل میں موجود حکمران کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے ہٹنے یا کسی محفوظ جگہ چھپنے کے بجائے تمام وارننگز کو نظر انداز کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور سیدھے اس مقام پر جا پہنچے جہاں سب سے شدید لڑائی ہو رہی تھی۔ اب گلیاں ہی میدان جنگ بن چکی تھیں، اور یہ ایک انتہائی صفاقانہ مقابلے کی شروعات تھی۔ یہاں سے جو کچھ ہوا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ کھلے میدان میں نہیں، بلکہ تنگ گلیوں میں ایک خوفناک لڑائی۔ پہلے ان کے گھوڑے کو گولی لگی تو وہ پیدل ہی لڑنے لگے، پھر کندھے پر ایک گولی لگی، خون تیزی سے بہہ رہا تھا، لیکن تلوار فوراً دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو گئی۔ جب گولیاں لگنے کے بعد وہ زمین پر گرے اور برطانوی سپاہیوں نے ان کی مشہور تلوار چھیننے کی کوشش کی تو اسی شدید زخمی حالت میں انہوں نے ایک سپاہی پر آخری وار کیا، اور پھر وہ آخری جان لیوا گولی چلی جس نے اس طویل مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس موت کے فوراً بعد جنرل ہیرس کا یہ اعلان، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اس شخص کو کتنا بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ جب یہ خبر لندن پہنچی نا تو برطانوی پارلیمنٹ میں باقاعدہ جشن منایا گیا، خوشیاں منائی گئیں اور چرچوں میں خصوصی عبادات رکھی گئیں۔ کسی بھی حریف کی موت پر اس قدر غیر معمولی خوشی اور سکون کا اظہار کرنا، یہ خود اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ برطانوی سلطنت کے راستے کی سب سے بڑی اور مضبوط دیوار تھے۔ چوتھا حصہ، میدان جنگ سے آگے، سلطان کی اصل میراث۔ اب جنگوں اور راکٹوں کے ذکر میں ہم اکثر ایک اور اہم پہلو بھول جاتے ہیں۔ اب یہاں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک جنگجو کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک انتہائی پڑھے لکھے اور جدید ذہن کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کی ذاتی لائبریری میں تاریخ، فلکیات اور سائنس پر مشتمل 2000 سے زائد کتابیں موجود تھیں۔ معاشی طور پر انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ چین سے شہتوت کے درخت اور ریشم کے کیڑے منگوا کر کرناٹک میں ریشم کی وہ صنعت قائم کی جو آج بھی، جی ہاں آج بھی، وہاں کی معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ اس کے علاوہ نہروں اور پانی کی فراہمی کے پیچیدہ انجینئرنگ پروجیکٹس نے اس دور میں جدید ترقی کی بنیاد رکھی تھی۔ تاریخ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے حقائق کو غیر جانبداری سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ فراہم کردہ دستاویزی ثبوت ہمیں 2 مختلف تصویریں دکھاتے ہیں۔ ایک طرف وہ برطانوی پروپیگنڈا تھا جس نے جنگ کا جواز پیدا کرنے کے لیے انہیں ایک مذہبی جنونی کے طور پر پیش کیا تاکہ ایک ناقابل شکست دشمن کو بدنام کیا جا سکے، لیکن دوسری طرف ٹھوس تاریخی ریکارڈز ہمیں بتاتے ہیں کہ سلطنت کے خزانے سے رنگاناتھ سوامی جیسے کئی بڑے ہندو مندروں کو باقاعدہ مالی امداد دی جاتی تھی، اور ان کی فوج میں مختلف مذاہب کے سپاہی بالکل کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے تھے۔ ان کی اختراعات صرف ماضی کا قصہ نہیں بنے۔ یہ سن کر آپ کو شاید حیرت ہو کہ 18ویں صدی کے ان جنگلاتی میدانوں میں شروع ہونے والی ٹیکنالوجی کا سفر آج سیدھا خلا تک پہنچ چکا ہے۔ جدید دور میں ہندوستان کے خلائی ادارے ISRO کے سائنسدان آج بھی اپنی جدید خلائی راکٹ ٹیکنالوجی کا ابتدائی سراغ انہی لوہے کے خول والے راکٹوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ان کا سائنسی ذہن اپنے وقت سے کتنا زیادہ آگے تھا۔
تو یہ پورا تفصیلی جائزہ ہمیں آخر میں ایک بہت گہری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب موت یقینی ہو، جب اپنے ہی اندر سے غداری کر چکے ہوں اور سامنے 50,000 کی خونخوار فوج کھڑی ہو، تب بھی آخری سانس تک لڑتے رہنے کا انتخاب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا حقیقی شکست جسمانی موت میں ہے یا پھر ایک بڑی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے اور ہتھیار ڈال دینے میں؟ وہ قلعہ تو اس دن گر گیا تھا، لیکن وہ مزاحمت، وہ ڈٹے رہنا ایک ایسی میراث بن گئی جو صدیوں بعد آج بھی زندہ ہے۔ اس تجزیے میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔ تاریخ کے ایسے ہی دلچسپ اور حیران کن حقائق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔